السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہلا وسہلا ومرحبا۔ آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہماری خوشی میں شریک ہوئے۔ تو انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، اور اس موقع کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع بناتے ہیں تاکہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند باتیں اسلام میں خوشی منانے کا جو تصور ہے اس کے بارے میں کروں گی۔ الحمدللہ، 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 اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بالاہل والمال والمعافات، کبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة او حی او میت او شاہد او غائب، لک الحمد حتی ترضى ولک الحمد اذا رضیت، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اس وجہ سے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں رزق دیا ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو نے ہمیں علم دیا ہے، تو نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم سے پریشانیوں کو دور کیا ہے، ہمارا غم دور کیا ہے۔ تیرے ہی لیے سب تعریف ہے۔ ایمان کی نعمت دینے پر تیرے ہی لیے تعریف ہے، اسلام کی نعمت دینے پر تیرے ہی لیے تعریف ہے، قرآن دینے پر، اہل و عیال، مال اور عافیت عطا کرنے پر تیری ہی تعریف ہے۔ تو نے ہمارے لیے رزق کو کشادہ کیا، ہمارے امن کو بڑھا دیا، ہمارے گروہوں کو اکٹھا کیا اور بہترین طریقے پر ہمیں عافیت سے نوازا۔ اور اے ہمارے رب، ہم نے تجھ سے جو بھی مانگا تو نے وہ سب کچھ ہمیں عطا کیا، بس اس پر تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، بہت زیادہ تعریف تیرے ہی لیے تعریف ہے۔ ساری تعریف ہر اس نعمت پر جو تو نے ہمیں عطا کی، خواہ وہ پرانی ہو یا نئی ہو، چھپی ہو یا ظاہری ہو، خاص ہو یا عام ہو، زندہ پر ہو یا مردہ پر ہو، موجودہ پر ہو یا ہمارے غائب پر ہو، تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے، اور جب تو راضی ہو جائے تو اس پر بھی تیری ہی تعریف ہے۔ اور اے اللہ، ہمارے سید، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور آپ کے تمام صحابہ پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں بہت سے خوشیوں کے موقع عطا کیے۔ خوشی کے موقع پر خوش ہونا انسان کا حق ہے۔ اسلام ہمیں خوشی منانے سے روکتا نہیں۔ خوشی کے موقع پر خوشی منانا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ خوشی انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اور ایک فطرت کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہمارا دین ہماری فطری ضرورتوں کی اہمیت کو محسوس کرتا ہے اور ہمیں کچھ حدود اور شرائط کے ساتھ ان ضرورتوں کو پوری کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔
دین یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک مصنوعی قسم کا وقار اور غیر مطلوب قسم کی سنجیدگی اور ہر وقت مردہ دلی اور افسردگی سے اپنے اندر ایک ناشکری کی کیفیت پیدا کریں. خوشی کے موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشکلات کس کی زندگی میں تھی، لیکن آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے. تو جائز موقع پر خوشی کا اظہار نہ کرنا اور خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا یہ دین کی سمجھ سے محرومی ہے. تو خوشی کے موقع پر انسان کو دو طرح کی خوشیاں ہوتی ہیں. ایک روحانی خوشیاں ہوتی ہیں جو ایمان، اسلام، قرآن، دین کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور کچھ خوشیاں ہماری دنیاوی زندگی سے متعلق ہوتی ہیں، جیسے شادی بیاہ کا موقع ہے، کسی بچے کی پیدائش کا موقع ہے، کسی عزیز کی صحت یا خیریت کی خبر ملنے کا موقع ہے، یا پھر مسلمانوں کی کسی فتح کا موقع ہے. اور اس موقع پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. غمگین ہونا اسلام میں مطلوب نہیں، بلکہ غم مسلط کر دینا یہ شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے. یعنی انسان کا چونکہ دشمن ہے تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان غمگین رہے، دکھی رہے، پریشان رہے، اور جو نعمتیں اللہ نے اس کو دی ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل سے مشکل وقت میں بھی غم کرنے سے روکا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، جنگ احد کا موقع ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں. اس موقع پر بھی فرمایا گیا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو. یعنی ٹھیک ہے عزیزوں اور پیاروں کی جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ غم مومن کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کے تعلقات، اس کے معاملات، اس کے رویے، اس کا آپس کا لین دین وہ بہت نارمل ہوتا ہے اور بہت فطری ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بھی خوش ہوتے ہیں بندوں سے جب بندے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے. اسی طرح نفس کا خوش ہونا، اندر سے خوش ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اگر اللہ بندے کو مال دیتا ہے تو یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، گلٹ میں جانے کی بات نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اس پر بھی خوش ہونا چاہیے. فرمایا البتہ اللہ عز و جل سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے. یعنی مال اپنی جگہ، لیکن صحت اس سے بھی قیمتی ہے. اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے، یعنی ہمارا دل خوش رہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اسی طرح افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ کسی مومن کا دل خوش کر دینا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ نے یہاں آ کر اپنا وقت دے کر میرا دل خوش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے نوازے. آپ سب کی زندگی میں بھی ہر طرح کی نعمتیں ہوں، اولاد کی خوشیاں ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خوش کر دیا کرتے تھے اور مختلف طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے جنت سے متعلق یا نیک کاموں سے متعلق. ایک موقع پر آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پس بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بس اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد نہ تم کبھی گمراہ ہو سکتے ہو نہ ہلاک ہو سکتے ہو. تو سب سے زیادہ بڑی خوشی انسان کی زندگی میں جو ہوتی ہے وہ قرآن کا ملنا اور قرآن کا تھام کر رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جس کو قرآن کی نعمت مل جائے اس پر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی. فبذلک فلیفرحوا، اس نعمت کے ملنے پر انسان کو خوش ہونا چاہیے. ھو خیر مما یجمعون، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. دنیا میں جتنی بھی چیزیں جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر نعمت قرآن کی نعمت کا ملنا ہے. خوشی جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ خوشی جس سے انسان کا سینہ کھل جاتا ہے اور یہ انسان کو جسمانی لذتیں جب ملتی ہیں اس پر انسان خوش ہوتا ہے. یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک پسندیدہ ہوتی ہے اور ایک ناپسندیدہ. پسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے خوش ہو.
اور ناپسندیدہ خوشی وہ ہوتی ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑ دے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرے، یعنی کہ لباس پہننے میں ایسا لباس پہنے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، خوشی کی محفلوں میں ایسے کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، تو یہ ناپسندیدہ خوشی ہے۔ لیکن خوشی کے موقع پر خوش ہونا یہ بالکل فطری سی بات ہے، اور اگر انسان خوش ہوتا ہے تو یہ دراصل شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اور خوشی کے جائز مقامات جس طرح قرآن اور اسلام کی نعمت پر خوش ہونا ہے، اللہ کی مدد ملنے پر خوش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی نیکی کا کام کرنے پر انسان کا خوش ہونا ہے، نیکی کے موسم آنے پر خوش ہونا ہے، جیسے رمضان آتا ہے، جیسے عید کا موقع آتا ہے، جیسے حج کی سعادت انسان کو نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کے لیے تو اس کی آخری گھڑیوں میں اگر رحمت کے فرشتے اس کی روح لینے آتے ہیں تو اس کے لیے وہ وقت بھی بہت خوشی کا ہوتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح عبادات کے مواقع روزے دار کا روزہ افطار کرتے ہوئے خوش ہونا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ان دونوں کی وجہ سے وہ خوش ہوگا۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ پھر نیک اعمال پہ خوش ہونا ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اپنی نیکی سے خوشی ملے اور گناہ سے غم لاحق ہو، حقیقت میں وہی مومن ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ہمارے اسلاف میں سے لوگ مختلف مواقع پر خوش ہوا کرتے تھے جب ان کو کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہوتی تھی۔ اسی طرح اسلامی تہوار کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال میں 2 خوشیاں منایا کرتے تھے، اب اللہ نے اس سے بہتر تمہیں 2 دن دیے۔ مدینہ میں آ کے آپ نے فرمایا تھا، اور وہ 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید کے دن جائز تفریحات، کھیل کود اور اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا کھانا، یہ خوشی کا موقع ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے شادی کا موقع جو خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس پر انسان کا اچھے کپڑے پہننا اور ایک خوشی کا ماحول پیدا کرنا، اور اسی طرح کھانا پینا جو ہے ایک مسنون عمل ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں درجات کی خوشخبریاں دیتے، عشرہ مبشرہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، صحابہ اس پر بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور اہل مدینہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، المرء مع من احب، کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے، تو اس پر بھی صحابہ کہتے ہیں وہ دن ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ اسی طرح نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ صرف خوشی کے موقع پر ہی خوش نہیں ہوتے، اپنی تقدیر کے ہر فیصلے پر اللہ سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ یعنی جب تقدیر کی کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہوتی ہے، جب کوئی تکلیف کا بھی موقع ہوتا ہے، اللہ کا بندہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے اس کے ذریعے بھی میرے ساتھ خیر اور بھلائی کی ہے، اس پر بھی خوش ہوتا ہے، اور یہ مقام اعلیٰ درجوں والوں کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر شادی کے موقع پر خوش ہونا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ربیہ بنت مسعود کا نکاح ہوا تو ان کے پاس چند لڑکیاں بیٹھی دف بجا رہی تھیں اور اپنے بزرگوں کی تعریف میں کچھ اشعار گا رہی تھیں جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل ہونے والی بات کو جانتا ہے، آپ نے سنا تو فرمایا اس کو چھوڑ دو اور وہی گاؤ جو پہلے گا رہی تھی۔ اسی طرح دور دراز سے اگر کوئی سفر کر کے آتا ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس موقع پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور خوشی کے اظہار میں سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ اس موقع پر انسان الحمدللہ کہے اور اپنی حدود سے باہر نہ نکلے۔ پھر یہ ہے کہ خوشی میں اعتدال ہو، حد سے نہ بڑھ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، نماز سے غافل نہ ہو، اور خوشی کے موقع پر غرباء اور مساکین کا بھی خیال رکھے۔ اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک بھی کرنا چاہیے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن مالک کی جب توبہ قبول ہوئی تو مسلمانوں کو جب پتہ چلا تو جوک در جوک ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے پہنچے اور اظہار مسرت کیا، اور یہاں تک کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی مبارکباد اور اظہار مسرت سے حضرت کعب اتنے خوش ہوئے کہ زندگی بھر یاد کرتے رہے کہ اس بھائی نے مجھے اس دن ایسی مبارک دی تھی۔ پھر اسی طرح وہ جب بڑھاپے میں اپنے بچوں کو یہ بتاتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اپنا پورا واقعہ سناتے، اور پھر خاص طور پر حضرت طلحہ کا ذکر کرتے کہ انہوں نے مجھے کیسی مبارک دی تھی۔ پھر اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے کا اہتمام، تحفے تحائف کا دینا، اور شادی میں شریک نہ ہونے پر کم از کم مبارکباد دینا، یہ کم از کم ضروری ہے۔
اور اسی طرح کوئی بھی خوشی کا موقع ہو، اگر آپ اس میں کسی کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تو اس کو مبارک کا پیغام دے دیں. اور شادی کے موقع پر جو مبارک کا پیغام ہے وہ کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اللہ تمہیں برکت دے، تم پر برکت نازل فرمائے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ اکٹھا رکھے. اور مذموم خوشی وہ ہوتی ہے کہ ایسی بات پہ خوش ہونا جو اللہ کو ناراض کرتی ہو، اور ناحق خوشی کی مذمت بھی کی گئی ہے. کیونکہ قارون جب اپنے مال متاع کے ساتھ باہر نکلا اور اترا رہا تھا، اس کا قصہ آپ سب نے پڑھا ہی ہوگا یا سنا ہوگا، تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا اس کو کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش مت ہو، اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو وہ خوشی اترانے والی خوشی تھی، اکڑنے والی خوشی تھی، غرور کی خوشی تھی، نمائش کی خوشی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ایک فرح ہوتا ہے، ایک مرح ہوتا ہے. تو مرح ہوتا ہے اترانا، اکڑنا، اور ایسی حرکتیں کرنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی سرزد ہوتی ہو، یہ قابل مذمت ہے. اور اسی طرح کثرت دولت پر خوش ہونا جو نافرمانیوں کی طرف لے جائے. اگر دولت ہے اور اچھے کاموں میں صرف ہو رہی تو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے پر اور اللہ کی پسند کے راستے میں خرچ کرنے پر خوش ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سب سے بدترین خوشی وہ ہے جو نافرمانی کے کام پر ہو، کہ انسان گناہ کا کام کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور پھر خوش ہو رہا ہو. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ نیک اعمال کا دکھاوا کر کے خوش ہونا، تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. پھر اسی طرح ایسے کاموں پر خوش ہونا جو کیے ہی نہ ہوں، تو یہ بھی درست نہیں. اور اطاعت کے کاموں پر کوتاہی پر خوش ہونا کہ شکر ہے میں پیچھے رہ گیا، مجھے یہ کام نہیں کرنا پڑا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. اور اسی طرح مومنوں کو مصیبت پہنچنے پہ خوش ہونا. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ کرنا مقصود تھیں کہ اس خوشی کے موقع پر ایک ریمائنڈر ہمارے لیے بھی ہو جائے اور آپ کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ بے شمار خوشیاں لائے. اور پھر ان مواقع پر آپ ان حدود کو یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے. ہماری بیٹی آ چکی ہے تو ہم انشاءاللہ تکبیرات لگاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم
I seek refuge in Allah against the accursed shaitan. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. And of His signs is that He created you from dust. Then suddenly you were human beings, dispersing throughout the earth. And of His signs is that He created for you from yourselves mates, that you may find tranquility in them. And He placed between you affection and mercy. Indeed, in that are signs for a people who give thought. And of His signs is the creation of the heavens and the earth, and the diversity of your languages and your colors. Indeed, in that are signs for those of knowledge. And of His signs is your sleep by night and day, and your seeking of His bounty. Indeed, in that are signs for a people who listen. अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेपनाह तारीफ और बेपनाह शुक्र के बाद मैं अपनी प्यारी बेटी अम्मारा को आज यहाँ वेलकम करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपके स्पाउस के लिए, हमारे लिए और आपकी सारी फैमिली के लिए इस सब को बहुत बाबरकत बनाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस रिश्ते में बहुत खैर और खुशी शामिल कर दे। अल्लाह ताला हर नजर बद से बचाए और हर शर से और हर अल्लाह ताला की नाफरमानी से, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको नेक नस्ल अता फरमाए जो इनके लिए और सबके लिए सदका जारिया हो। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'll begin, and inshallah we'll try to be brief and concise. I know we've already taken up a lot of your time. So earlier on I recited a couple of ayat from Surah Rum. The thing is that we're here today, and we've been gathered here today, and this institute has been created to teach essentially the Quran. And the Quran is like a very essential part of our whole family's lives. It's been a pillar, although I've, kind of strayed from that pillar a little bit. But earlier this year, I started doing the tafsir of the Quran as well, started doing recitations and just basic reflections, just going through the Quran, reading, reciting. And I started one day, and, Spyron's here, he knows. Right before Ramadan, I began. And early in the morning, I started with just the morning adhkar, and then just a little bit of recitation. And then I'm like, you know what? Let's just do the whole Quran. Like, let me just, keep on reading and keep on reciting, keep on going about it. And that's exactly what I ended up doing. And there's an app, and I started reciting on the app, and I started reading on the app. And I used to be the only one there. And I had Ibrahim over here, Faisal over here, Ramadan over here. Balan, he just comes here and there, it's all good. And anybody else who I'm not necessarily looking at, but I know my sisters join in. My mom pops in for a couple of seconds every day, just to see, and they leave. Very interestingly enough, that's actually exactly the start of this union was based off of the Quran as well. And there's been a lot of mercy, a lot of blessings because of that very reason. And, for months and months, I was just reciting, speaking to the crowd. I don't really know who's listening or who's not. And so, that's how I actually ended up meeting Amara as well. And we realized that this was a very special union because it was based not on looks. As a matter of fact, I've not even seen her yet. Everybody else has. I haven't. Not on looks, not on wealth, not on anything else, but rather it was truly a spiritual connection which was based off of the love for Allah and love for the Quran. And similar interests like reading and similar shows and whatnot, like Ertugrul and, that kind of vibe, right? So we ended up getting to know each other, and within maybe one or two, conversations, I'm like, yeah, we're getting married. Let's do this, right? And right away, I'm like, let's not waste time. I'm going to tell my mom, you tell your mom, and we're just going to go about it. And, in today's day and age, our parents, they try to hook us up with they line up 7, 8 girls, and they're like, pick. And, it doesn't necessarily work like that for many of us. Maybe for some of us it still does, and kudos to you guys. But for a lot of us, it's a little difficult. And, we get involved in dating, and we want to know each other for 3 months, 10 months, 2 years, 5 years, 10 years. And then after that, we'll, maybe get married one day. So, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala has made this whole journey so easy for us, so smooth for us. And every single time,
even right now, like just before, I'm like, oh my God, I'm getting married. Like, this is crazy stuff, dude. But alhamdulillah, like, even in the morning today, we had another session. We did Surah Hashr. And inshallah, we'll be completing the Quran that we started in Ramadan. And so, that's kind of like a mini story of how exactly this came to be. And hence, we thought the most appropriate location would be an institute that spreads the message of the Quran, to recite the Quran, to explain the Quran, and have the whole theme like a Quranic theme. And I thought that was very beautiful, and that has a lot of barakah in it as well. And so, with that, I'll reread 2-3 ayat because I think some of the ladies have entered again. And inshallah, after that, we'll do the khutbah nikah. And then, or I think my father would like to speak a few words. We'll do the khutbah nikah and be on our way, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. And in this very verse, Allah subhanahu wa ta'ala explains the very idea of that He created for you a mate, someone to live your lives with, so that you may dwell in this earth, you may be in this earth, and then He caused affection. Because if you have resistance amongst one another, you hate one another, that is going to cause problems. But when a husband and wife get together, they're supposed to get together on the basis of love, on the basis of rahmah, on the basis of mercy, forgiveness, looking at the other person, forgiving their shortcomings, forgiving their, So that's why this ayah is repeated again and again and again and again in all the khutbahs. But the very string of these ayat, it's very beautiful in Surah Rum because it always begins with وَمِنْ آيَاتِهِ, from His signs, from His signs, from His signs. Again, even your married life, even when it comes to love, even when it comes to loving a woman, that's a sign for God. And I was developing this theory, and the idea essentially is that, when we want to know what it means to love God, because ultimately that's the aim, muhabba and ishq for Allah subhanahu wa ta'ala. We can't see God. We don't have this, like a face-to-face. But with our wives, we're able to love them. We're in this school that God is teaching us how to love, right? That when she's not there, you miss her, right? Whatever the situation is, fully in, you're learning from those experiences, and then that becomes a sign. And this idea is something that I've been developing for a long time. This idea of the school of marriage, the institute of marriage, being the learning ground to be able to know how to love, because many of us don't even know how to love. We've never loved in our lives. We don't know what love is. We think love is maybe lustful. Maybe it's to just be with a woman, right? Maybe it's just based off of, wealth. Maybe it's based off of favors. You do this for me and I'll do that for you, right? We end up growing, we grow, and we understand what love actually is. And that's why, this rahmah, this mawadda that Allah subhanahu wa ta'ala places between, it becomes a school of life for one to graduate to the higher levels of love. So for all you young people out here that aren't married now, now I can say that, almost. Inshallah, hopefully, your turn comes as well. I see a lot of smiles, a lot of red faces. So, and I pray for all of you, all my friends and everybody over here, that for those of you who aren't yet married, you make your pathway towards that, inshallah. So I guess we'll go ahead with the khutbah nikah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. میں اپنی بیٹی امارہ جاوید کا نکاح طے شدہ حق المہر کے مطابق شام الہادی آپ سے کر دیتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اور میں اس نکاح کو قبول کرتا ہوں. And I accept this nikah. جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خطبہ نکاح الحمدللہ آپ نے سنا. یہ بھی ایک کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ امام ہی آئیں وہ خطبہ پڑھائیں. یہ خود دلہا بھی پڑھ سکتا ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس خطبے کو خطبۃ الحاجہ فرمایا ہے. خطبۃ الحاجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے یہ خطبہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، اس لیے اس کو خطبۃ الحاجہ کہتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے صحابہ کرام نے نکاح کیے ہیں، لیکن نکاحوں میں کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس نکاح میں بلایا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ کے پاس ہر وقت بیٹھتے اٹھتے ہیں اور مسائل بھی پوچھتے ہیں، مگر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ خوشبو لگائی ہوئی، تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عرض کی اللہ کے رسول رات میں نے نکاح کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بہت مبارک ہو. تو آپ نے بڑی مبارکباد دی. اس طرح کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں جس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی اتنا بڑا تکلف نہیں بنایا گیا کہ نکاح ہو یا جنازہ ہو جب تک امام نہ آئے نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ جنازہ ہو سکتا ہے. یہ مسئلے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا اگر واقعہ سنا ہے، ایک خاتون تھی مسجد کی جھاڑو دیا کرتی تھی، تو کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آئیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ خاتون کہاں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ بیمار ہو گئی تھی، رات کو فوت ہو گئی، تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا، میں بھی کم از کم اس کے لیے دعا کر لیتا. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے اتنا ضرور فرمایا کیونکہ وہ خدمت کرتی تھی مسجد کی، تو مجھے اس کی قبر دکھاؤ. تو آپ قبر پہ تشریف لے گئے، اس کے لیے باقاعدہ مغفرت کی دعا کی، حق بنتا تھا. تو یہ کوئی ایشوز ایسے نہیں ہیں کہ جن کو ہم بڑا بنا لیں. بہرحال یہ خطبہ جو پڑھا گیا آپ کے سامنے، اس خطبے میں آخر میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیات میں ایک مشترکہ بات ہے کہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے،
اور جب تمہیں موت آئے تو سوائے مسلم کے موت نہ آئے، اسی حالت میں تم نے فوت ہونا۔ پھر اسی طرح جو سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تیسری آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تقوی کی بات 3 آیتوں میں کی گئی ہے۔ یہ کیوں کی ہے؟ تقوی اصل میں ایک بچاؤ کی شکل ہے کہ میرے اور رب کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق میں کوئی ایسی حرکت مجھ سے نہ ہو کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور اس کی کوئی نہ کوئی صورتیں جو ہے نا ہم نے اپنانی ہیں اپنی زندگی میں، اور ساری زندگی چلتا رہے گا یہ سلسلہ کہ کوئی ایسا کام نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور تقوی میں 2 باتیں آتی ہیں، ایک عمل ہوتا ہے انسان کا، اور ایک انسان کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ زبان سے جو لفظ نکلیں وہ بھی درست نکلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل ہیں وہ بھی درست۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی شادی کر لی ہے سکون نہیں ملتا، تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نوٹ کریں کہ ہماری زبان سے کیسے لفظ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے کہ انسان کسی بھی انسان کے ساتھ، چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، بزرگ ہوں، چھوٹے ہوں، ان سے گفتگو جب کرے تو سوچ سمجھ کے منہ سے لفظ نکالے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک گارنٹی یہ ہے کہ زبان کی گارنٹی دو کہ اس سے کوئی لفظ ایسا نہ نکلے گا، اور دوسری بات شرمگاہ کی گارنٹی دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا۔ اب ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، بعض اوقات ایسے الفاظ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی اس زبان کے 1-2 لفظوں سے ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایسا پکڑتا ہے، سارے عمل ایک طرف اس کو پکڑ کے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالتا ہے۔ یہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتنا سیریس معاملہ ہے۔ تو مثل کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمہ جو زبان سے نکلتا ہے اس کی ایک بڑی اچھی بنیاد بنتی ہے۔ دل میں جا کے یہ لفظ اترتے ہیں کسی کے بھی، تو چاہے وہ بیوی ہو، بچے ہوں، یا بیوی کے جو الفاظ ہیں وہ خاوند کے لیے نکلتے ہیں، یا خاوند کے الفاظ اپنی بیوی کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ ہے وہ جڑ بناتے ہیں محبت کی، مودت کی۔ یہ الفاظ بڑے کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں میں سنا دوں گا، نہ، ایسی بات نہیں۔ ادھر قرآن مجید نے ہم سب کو یہ اس بات سمجھائی ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر خواتین سے بھی فرمایا دھیان کرو کہ اپنے زبان سے کوئی ایسے لفظ نہ نکالو کہ خدا نہ خواستہ میاں کی جتنی بھی محنت ہے وہ اکارت جائے اور تم کہو تم نے میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید نے ہم سب کو الرٹ کیا، مردوں کو بھی اور خواتین کو بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے قول سے کچھ اچھی باتیں کر لے جو دل کے اندر اتریں دوسرے کے لیے، اور وہ باتیں جب اثر کرتی ہیں تو ایک محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان جو ہے یہ جب لفظ نکالتی ہے تو اس سے ہی تعلقات یا تو قائم ہوتے ہیں یا پہلے ہی ملاقات میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستی کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر قرآن مجید کی تعلیم ہمیں یہ بھی ہے کہ بندے کا اگر ایمان صحیح ہے تو اس ایمان کو اگر اس نے جج کرنا ہے تو اپنے دل کی حالت کو دیکھ لے کہ کیا میرا دل ادھر ادھر ٹیڑھا میڑھا تو نہیں ہے۔ اس کا دل اگر درست ہے تو ایمان بھی درست ہے، اور پھر اگر دل درست ہے اس سے اچھی بات نکلتی ہے، اس کے اندر اچھی سوچیں آتی ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوگا کہ زبان سے بھی اچھے لفظ نکلیں گے۔ تو اس لیے بندہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا ایمان درست نہ ہو، اور اگر ایمان درست ہے تو پھر اپنے دل کو چیک کرے، اور اگر دل درست ہے تو پھر اپنی زبان کو چیک کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپس میں محبت بھی پیدا کر دیتی ہے، اور تعلقات بھی بڑے اچھے پیدا ہوتے ہیں، اور انسان ایک خاندان کو یا اپنے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی محسوس کراتا ہے کہ باقی میرا جو دل ہے، زبان ہے، اس کے کلمات ہیں، وہ ہر اعتبار سے آپ کی قدر کرنے والے ہیں۔ یہ اصل محبت ہے۔ زبان سے کہہ دینا مجھے آپ سے محبت ہے،
یہ جب تک دل کی حالت درست نہیں زبان کے الفاظ نہیں چلتے. تو اس لیے سب سے پہلے ایمان اور پھر دل اور پھر زبان. یہ وہ چیزیں جس کو کہا گیا کہ وقولوا قولا سدیدا، کہ جو بات کرو سیدھی کرو، برحق بات کرو، سچی بات کرو، صحیح بات کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے اعمال کو بالکل درست کر دے گا، بہترین اعمال بن جائیں گے. میاں کا تعلق بھی بیوی سے بڑا اچھا ہو جائے گا، اور بیوی کا تعلق بھی اپنے خاوند سے بڑا اچھا ہو جائے گا. ایک خاندان کا تعلق دوسرے خاندان سے اچھا ہو جائے گا، اور ایک دوسرے خاندان کا پہلے خاندان سے. یہ تعلقات جو ہے نا، اس کے لیے یہی بات کہی گئی. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تمہارے سارے عمل درست کر دے گا. اور یہ حقیقت ہے، خاندان میں یا ایک فیملی میں جب کبھی خرابی آتی ہے تو اس کی بنیاد یہ زبان بنتی ہے. سیدھی بات ہم نہیں کرتے. جب سیدھی بات نہ کی جائے تو دوسرا بھی الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ بندہ سیدھا نہیں ہے. تعلقات اس سے صحیح نہیں رکھے جا سکتے یا صحیح قائم نہیں ہو سکتے. تو یہ بہرحال ایک گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ تم اپنے عمل کی، اپنے حالات کی اصلاح کرنا چاہتے ہو کہ بہتر سے بہتر حالات ہوں، تو اس کی گارنٹی یہ ہے کہ تم اپنی گارنٹی اللہ کو دے دو کہ خدا خوفی کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اچھے الفاظ کہیں گے، سیدھی بات کہیں گے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال، حالات درست ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن ان غلطیوں کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ زبان سے کبھی کبھی اگر یہ لفظ نکل بھی جاتے ہیں تو میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا. دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے. صرف اس نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اپنی اصلاح کر لیں. تو بہرحال یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ جو آپس کے تعلقات ہیں، چاہے نئے تعلقات ہوں، میاں بیوی کے ہوں، شادی کے بعد کے ہوں، یا شادی کے کئی عرصے بعد کے ہوں، انسان کبھی بھی نہ گھبرائے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں ملا، بلکہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے سکون ملتا ہے. لوگ خام خواہ قرآن مجید کے ان مفاہیم پر اعتراضات کر دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذاق درست نہیں ہے، بڑی سیریس بات ہے جو قرآن مجید میں کی ہے، اور ہم اسی کو ہی ذرا سمجھیں اور اسی کو جانیں تو انشاءاللہ ہماری اپنی بھی اصلاح ہوگی اور آپس کی محبت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور میں دعا دیتا ہوں اس وقت. پڑھیے دعا. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما خیرا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 انت الرحمن یا اللہ، انت الرحیم یا اللہ، انت السلام یا اللہ، انت العزیز یا اللہ، انت القدوس یا اللہ، انت الجبار یا اللہ، انت الغفور یا اللہ، انت الغفار یا اللہ، انت العلیم یا اللہ، انت القہار یا اللہ، انت المعطی یا اللہ، انت الوهاب یا اللہ، انت الشاکر یا اللہ، انت الحمید یا اللہ، انت الواحد یا اللہ، انت الجمیل یا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول 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 اللہ. انت الرزاق یا اللہ، انت السمیع یا اللہ، انت الفتاح یا اللہ، انت البصیر یا اللہ، انت المنان یا اللہ، انت اللطیف یا اللہ، انت الجواد یا اللہ، انت الخبیر یا اللہ، انت الحلیم یا اللہ، انت الشکور یا اللہ، انت العظیم یا اللہ، انت الودود یا اللہ، انت الرقیب یا اللہ، انت القریب
القريب يا الله، أنت الكريم يا الله، أنت الكبير يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت الباسط يا الله، أنت الحفيظ يا الله، أنت البارئ يا الله، أنت المقيت يا الله، أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الحكيم يا الله، أنت المجيد يا الله، أنت الشهيد يا الله، أنت المليك يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله.